बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, लाहौर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और सियासी राब्ते जारी हैं। अपोजिशन जमातें सर जोड़ कर बैठी हुई हैं कि इमरान खान हुकूमत से कैसे छुटकारा हासिल पाया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब रूस के दौरे पर रवाना हो गए। इंतहाई अहम दौरा है और ऐसे वक्त में रवाना हुए हैं कि जिस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी इस वक्त अरूज पर है और इतलात दिए हैं कि अगले महाज़ों के ऊपर कहीं गोलाबारी की भी आवाज़ सुनाई दे रही है और आने वाले दिनों के अंदर ये मामला और किस तरीके से भड़क सकता है, इस पर करेंगे बात। और साथ ही जिक्र होगा आज साबिक़ वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक और शोबा सहाफ़त के हमारे उस्ताद जनाब मेहदी हसन साहब इंतकाल फरमा गए, उनके ऊपर उनके खिदमात का जिक्र करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, क्या इतलात मिल रही हैं? आपकी भी कुछ अहम लोगों से बातें हुई हैं, कुछ अंदर की बात को निकालने बताएं। शामी साहब भी हमारे साथ शो में साथ होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनका सियासी तजर्बा क्या कहता है, तज्जिया क्या कहता है। आपकी जिन हल्कों से बात हुई है, क्या नज़र आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद संजीदा मामला है या एवं ही बस गर्म रखने का बहाना है? संजीदा दो चीज़ों मामले संजीदा तो थे, संजीदा थे कि कोई रास्ता निकला है, लेकिन रास्ता आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि दोनों तरफ एक जिसे कहते हैं ना बोदल मशरकैन है। अच्छा, एक तरफ जरदारी साहब हैं, वो जो समझते हैं कि सिंध की हुकूमत अगले 1.5 साल हमने करनी है, इसलिए कि जो कैफियत इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट में है, आज गवर्नमेंट चली जाए, वही कैफियत सिंध में पीपल्स पार्टी की। अच्छा, क्योंकि आखिरी 1.5 साल होता है, वो स्कीमें लाओ, ये करो वो करो, थोड़ा ताकि लोगों को याद रहे, वरना 3 साल पहले की चीज़ें ना याद रहती, लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। आखिरी दिनों में वो करते हैं ताकि बिल्डअप, और आखिरी दिनों में आप अपनी पोस्टिंग्स करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ताकि लगा दें, लोगों को स्टेबल कर दें, डीसी लगा दें, एसपी लगा दें, ताकि आके इलेक्शन कमीशन को चेंज नहीं करता। जब वो चेंज नहीं करता तो आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एक जो मुस्लिम लीग नून जिस पर राजी नहीं हो रही थी कि जो 1.5 साल आगे हम इसको कंटिन्यू इसी करें, बात पे लेकिन वो तो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन, वो कहते हैं कि आप फौरन इलेक्शन करा दें। तो जरदारी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि चारों असम्बलियाँ टूटें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि केयर टेकर तो मिनिस्टर, तो आप अगर समझ केपीके में आप लेके आएंगे, ठीक है, तो केपीके में फॉरेन इलेक्शन, तो केपीके में तो वो कराएंगे इलेक्शन। ज़ाहिर बात है जब तक असेंबली न टूटे इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आ सकती। ठीक, उसके बाद सिटिंग, और आप इलेक्शन भी नहीं हो सकते सूबाई असेंबली के। सही असेंबली इलेक्शन जैसे अभी इसने कराए हैं वैसे करें। और इलेक्शन कमीशन जो है इतनी बड़ी अब ताकत नहीं रखता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन करते, ना उसके पास इतना टेक्निकल नो है, ना उसको बंदे हैं सब। पंजाब में भी आप नहीं लाना चाहते, पंजाब में अगर निकालते हैं तो कौन इलेक्शन ले आएगा और किसके साथ होगा। ठीक, कि बलूचिस्तान में तो आप सोच ही ना सके हैं। बलूचिस्तान की जो प्रिकेरियस सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर तो आप तसव्वुर नहीं करते। सिंध में कहता है हम नहीं चाहते कि 1.5, तो फिर है क्या गया। एक सिंबॉलिक अगर इमरान खान को उतारना है तो आज आप शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहली बात यह है कि आप जिन लोगों पे एतमाद कर रहे हैं, कल को वो आपका साथ ना दें तो फिर आप क्या करेंगे। उसके ऊपर फिर फजल रहमान साहब तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये बात तय नहीं हो रही थी, क्योंकि ये कह रहे थे फौरी इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज कर दो, आप खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम नहीं बनते। शहबाज शरीफ को ऑफर किए गए आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम नहीं बनते। शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, कोई ये बोझ नहीं उठाने, वो बोझ नहीं उठा रहे कि जो आप। जरदारी ने यहाँ तक कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं एग्री करवा लूंगा परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं। हाँ, तो मैं उससे, लेकिन कोई एग्री नहीं करता। ऊपर ये क्या नून लीग इस बात पर राजी है कि परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और आगे 1.5 साल वो उसको सर्व करें? और उसके नहीं राजी ना, नहीं राजी हुए ना, ये जरदारी की ऑफर था ना। अच्छा, तो इन्होंने इनको लिए ये तो कहते हैं नहीं फॉर इलेक्शन का, फॉर इलेक्शन को कोई रास्ता तो बताओ कि कैसे होंगे। उसके ऊपर फिर वो है कि अच्छा, फिर फजल रहमान ने कहा कि लेट हैव अ टेस्ट, कि आप ऐसा करें स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर का एक रास्ता अच्छा है, वो ये है कि स्पीकर जो है वो अपना उसकी सीक्रेट बैलेट होता है। तो जो लोग नाराज हैं वो अगर आपको वोट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वोट हैं, और आप कल को उसकी बुनियाद के ऊपर आगे चल सकते हैं। सही, इसका मतलब अगर स्पीकर के ऊपर जरदारी डिच करा जाए तो क्या होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है जरदारी चाहता है कि इमरान खान जाए,
اور اس عمران خان پھر ایک اور افواہ چلائی ہوئی تھی لوگوں نے بہت زیادہ کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ آنا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ کے لیے پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ چاہیے اور امپیچمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ کدھر سے آئے گی؟ کیا اپنا وہ تحریک انصاف بھی ساتھ ملے گی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب، صرف اس وقت یہ ہے پلٹنا پلٹنا والی بات ہے، لہو گرم رکھنے کا ایک نہیں. لیکن جس سنجیدہ رابطے شروع ہوئے ہیں اور جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سیریسنس کا، کہ فضل الرحمان صاحب پہلے جا رہے ہیں، پھر پریز الہی صاحب جو ہیں، پھر زرداری صاحب کے یہاں عشائیے پہ آج جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا سینیریو پاکستان کا نہیں انٹرنیشنل لیتا ہوں اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. اور دیٹ سینیریو از جسٹ لائک یوکرین میں آپ کو پتہ، ہم آگے اس پر ڈسکس بھی کریں گے. یوکرین میں جس وقت 2014 میں، یہ سارا کچھ 2014 سے ریلیٹڈ ہے. 2014 میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نکل جائیں گے افغانستان سے. 2014 سے میں روس نے ایمبارگو اٹھایا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو اسلحہ بیچنا شروع کیا. 2014 میں ناراضگی مول لے کے رشین فورسز یوکرین میں داخل ہو گئیں اور وہ سارے مزاحمت. 2014 کے سینیریو میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے پرٹیکولرلی ایک موومنٹ چلائی اگینسٹ رشیا اور اپوزیشن کو بلٹ اپ کیا. اچھا. کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں ہے. ایک سٹ آن شروع ہو گئے، دھرنے شروع ہو گئے. دھرنے کے بعد وہ پولیس کو انہوں نے ڈیمورلائز کیا. پھر اس کے بعد اس نے پارٹی کے لوگوں کو CIA نے توڑا اور اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو کرایا اور وہ بندہ اٹھ کے باہر چلا گیا. اس وقت پاکستان ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہے. دنیا کی نظریں عمران خان کے اس دورے کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ ہوگا کیا. اس سینیریو کے اندر جہاں انڈیا مکمل طور پہ ان کے ساتھ تھا، اور جب کرائمیا پہ حملہ کیا تھا تو انڈیا نے پتہ کیا کہا تھا؟ اٹ از ہز رائٹ آف ڈیفینس. اس کی ساورینٹی پہ حملہ تھا، اس لیے روس تو جائز تھا. لیکن یوکرین کے اوپر جب کل پرسوں اس نے فوج انٹر کی ہے تو اس نے کہا نہیں، ریسٹین کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اور روس بہت ناراض ہے. اچھا، کم ٹو دی پوائنٹ کہ اب جو سیاسی محاذ ہے اس کے اندر پہلے چلو راستہ اس میں دورے دیکھیں نا ذرا سا. اس میں دورے دیکھیں، بلاول کا دورہ دیکھیں. کہاں کا دورہ؟ امریکہ کا دورہ. امریکہ. ٹھیک، ملاقاتیں کس کے دیکھیں؟ کون برٹش سفیر کس کو مل رہا ہے، امریکنز کس کو مل رہے ہیں، باقی کس کو مل رہے ہیں. یہ دورے دیکھیں نا کیوں ملتے ہیں. محمد یوسف صاحب بھی تو جا رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. اگر بلاول جا رہے ہیں تو محمد یوسف کا بھی دورہ ہے. ڈیفینیٹلی جا رہے ہیں. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ کے ڈیسیژن میکنگ، پاکستان اس وقت اپنی 70 سالہ تاریخ کے سب سے مشکل فیصلے کے اندر ہے کھڑا. بہت آسان تھا 1958 میں امریکہ سے دوستی کی. وہی طلاق دینا مشکل ترین کام ہوتا ہے اور نئی شادی کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پرانی شادی نبھانا بہت آسان ہے. ہم نے پرانی شادی نبھائی ہے اب تک. اب پرانی شادی اگر نہیں نپتی تو کیا ہوتا ہے؟ جس بندے نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی اس نے کہا، بھٹو نے کھڑے ہو کہا اٹ از این انٹرنیشنل کانسپریسی. یہ میں جانتا ہوں مجھے کیوں ہلایا جا رہا ہے. اور یہ اس کی اسمبلی کی لاسٹ تقریر اب میں چاہتا ہوں کبھی سنائیں آپ اس کو. اچھا. کہاں سے تھی؟ کون امریکہ کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ تو یہاں کے لوگ گھوم رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے ریاض الخطیب کیوں کبھی ادھر جو سفیر جو تھا کیوں گھومتا تھا، اور کیوں اس وقت وہ تھا وہ امریکن ایمبیسڈر تھا وہ باتیں کرتا تھا، اور کیوں BBC نے باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں DJ کا کردار ادا کیا تھا. آج صبح 8 بجے وہاں سے جلوس نکلے گا، اگلے دن 8 بجے یہاں، شام کو یہاں سے. کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. PNA کو پورا بلٹ اپ کیا. دیکھیے CIA کی سب سے اہم ترین اس کا مطلب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ PNA کی جو تحریک تھی امریکن سپانسرڈ؟ نو، ناٹ سپانسرڈ، امریکن سپورٹڈ. سپانسرڈ اور سپورٹڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. حمایت یافتہ. حمایت ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو یہ الزام لگاتی رہی ہے نا کہ یہ ساری. نہیں، ہم تو اس موومنٹ کے اندر تھے لیکن ہمیں پتا تھا کہ سپورٹ مل رہی ہے. اچھا. بہت زیادہ مل رہی ہے. ہمارے بزرگ جماعت اسلامی کے شیخ ظہور صاحب ہوتے تھے، وہ 12-13 ریڈیو اسٹیشن سنا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہم اعلی کار نہیں ہیں تب بھی ہم مقصد ضرور پورا کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ بات مقصد پورا ہوا. اللہ آیا مشرف. آپ خود سوچیں نا کہ مشرف کے آنے سے پہلے جب یہ سارا سینیریو بلٹ اپ ہو رہا تھا، کس کو پتا تھا 9/11 ہوگا؟ لیکن کچھ لوگوں کو پتا تھا. میں ہزاروں دفعہ مثال دیا کہ حامد کرزئی کے بھائی کو پتا تھا کہ میرا بھائی آنے والا ہے. ضیاء الحق کے جو کرونیز کو پتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھٹو صاحب نے ایک بیج بو دیا ہوا تھا گلبدین حکمت یار اور استاد برہان الدین ربانی کا. اس وقت جو سچویشن ہے میں اس کو علیحدہ نہیں لے رہا. اچھا. اور ایک بات اور یاد رکھے کہ پاکستان کے اندر ہمارا پولیٹیکل ایلیٹ اور ہمارا سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی دونوں
اس کے اندر باقاعدہ ویسٹ کی اور امریکہ کی انویسٹمنٹ موجود ہے. میں سول بیوروکریسی کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں ملٹری بیوروکریسی کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں پولیٹیکل لیڈ کی بھی بات کر رہا ہوں. اب یہ کام آئے یا نہ آئے یہ علیحدہ بات ہے. کام نہ آنے لگے تو 3 لاکھ فوج کام نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سورس انفارمیشن کا اتنا برا ہے کہ جس وقت افغانستان پہ 15 اگست کو انہوں نے داخل ہونا تھا، اس سے 20 دن پہلے آپارا میں میٹنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. سینیریو کیا پیش کیا گیا کہ نجیب اللہ جو تھا یہ 3-4 سال کاٹ گیا تھا، ابھی یہ اشرف غنی بھی کاٹ جائے گا، اور 3 لاکھ فوج ہے، خون خرابہ بہت ہونے والا ہے. 8 لاکھ مہاجر جو یہاں آئیں گے ان کے لیے جگہ ایلوکیٹ ہو گئی تھی. اور ہم کہتے تھے کہ افغانستان کے کابل شہر کے اندر طالبان اپنی پریزنس موجود کر چکے ہوئے ہیں، جس دن چاہیں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر قبضہ کر لیں گے، کسی کو پتہ نہیں تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، عمران خان کا جانا، اس جانے کے ساتھ اس کو سنکرونائز کرنا، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جو کچھ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس دوران کر دیں، لیکن راضی نہیں. 15 دن کا ٹائم دیا آج مسلم لیگ نون کی بھی جو ترجمان ہے ان کی جو بیان کہ 15 دن ہیں جی ابھی. سر انہوں نے ایک تو 15 دن کی بات کی ہے. اس 15 دن سے پہلے انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پشاور میں جو نئی پوسٹنگ جس کی ہوئی ہے وہ فون کر رہا ہے. یہ تو خیر پرانی بات ہو گئی ہے جی. سر اب تو 15 دن کا ٹائم کس سر کل اس نے کہا، لیکن آج مزے کی بات کیا ہے، آج فواد چودھری صاحب زیر اطلاعات ہیں، انہوں نے الزام لگایا اپوزیشن پہ کہ ہمارے 3 ارکان کو خریدنے کی کوشش کی گئی. میں نے بتایا نا یہ شروع ہو گیا کام کہ جی وہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں عثمان صاحب ایک منٹ مجھے یہ بتائیے کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہے، کچھ ہوتا رہے، جو ہے صوبے قائم رہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. صوبے قائم رہے. عامر لیاقت صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ جی ہو سکتا ہے میں ووٹ نہ دوں. کس کو؟ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ میں نا. فیڈرل کی بات عمران خان صاحب کو اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو عمران خان صاحب کے دورے پہ گفتگو کریں گے. رشیا روانہ ہو چکے ہیں، کتنا اہم دورہ ہے، اور اس کشیدگی کے ماحول کے اندر پاکستان کے لیے کیا اچھی خبریں آنے والی ہیں، اس پہ کرنے کے بعد بریک.